سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، کیسے ہو؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اسد الدین اویسی کا ایک بیان آیا ہے وقف بل کو لے کر۔ دوستو، آپ لوگوں کو سننا چاہیے اور آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اسد الدین اویسی نے کہا ہے وقف بل عید کے بعد پاس ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اسی پر مولانا سجاد نعمانی کا ایک بیان میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری درگاہیں اور ہمارے قبرستان اور ہمارے اسپتال ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سب پر سرکار کی نظریں ہوگی۔ دوستو چلیے میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اور اس کے بعد مولانا سجاد نعمانی نے کیا کہا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتانا۔ دوستو چلیے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اسد الدین اویسی اور مولانا سجاد نعمانی نے اسی وقف بل کو لے کر کیا کہا ہے۔ بابری مسجد رام مندر میں وقف با یوزر کا سپریم کورٹ نے کہا وقف با یوزر ہے۔ اس قانون کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا پڑے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ تلنگانہ کے مندروں کے بورڈ میں، سکھوں کے بورڈ میں، عیسائیوں کے مذہبی بورڈ میں انہی کا مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، تو ہمارے وقف بورڈ میں کس بنیاد پر آپ لا کر ایک غیر مسلم کو بٹھائیں گے؟ یہ جو مودی کی حکومت وقف کا قانون لا رہی ہے، یہ میں پھر سے اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، مسجدوں کو چھین لو، درگاہوں کو چھین لو، خانخواہوں کو چھین لو، قبرستانوں کو چھین لو، ایویکیو وقف پراپرٹیز کو چھین لو، وقف بورڈ میں الیکشن ختم کر کے غیر مسلم کو اور ان کے دم چھلوں کو اپائنٹ کر کے وقف کی جائیدادوں پر اپنے ظالم لوگوں کو بٹھا دو۔ یہ ان کا اصلی مقصد ہے۔ اس قانون کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا پڑے گا۔ جس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دلی میں احتجاج کیا، اور ہم بھارت کے جتنے غیور مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہاں ایک تھوڑے ہوں گے ابو جہل کے ساتھی، ہوں گے ابو لہب کے، تمام نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس بل کو۔ اور ان کی کوشش یہ ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، جو جائیداد کا مالک تو ہے، یہ ظالم حکومت ان وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار اس قانون کو بننے سے رکوا دے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ان لوگوں کو، یہ جو وقف کا قانون بنا کر پوری جائیدادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ارے تلنگانہ کے مندروں کے بورڈ میں، سکھوں کے بورڈ میں، عیسائیوں کے مذہبی بورڈ میں انہی کا مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، تو ہمارے وقف بورڈ میں کس بنیاد پر آپ لا کر ایک غیر مسلم کو بٹھائیں گے؟ کس بنیاد پر بٹھائیں گے؟ یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے وقف بورڈ، مگر مودی بول رہے نہیں ہم بٹھائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ ہماری کمیٹیوں میں آ کر بیٹھیں گے، یہ کریں گے، تماشے کریں گے پورا۔ وقف با یوزر اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ کریٹ کر دے، اب کو جا کے بولیں گا نہیں مکہ مسجد نہیں ہے، اس کا کاغذ دکھاؤ، تو انہیں بولیں گے نہیں ہم تو امینڈمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ اگر ہوگا، ڈسپیوٹ نہیں ہوگا تو وقف با یوزر۔ ارے بابری مسجد رام مندر میں وقف با یوزر کا سپریم کورٹ نے کہا وقف با یوزر ہے۔ آپ کون ہوتے چھیننے والے؟ بل کے خلاف ہیں تو اس کی وجہ بتائیے، ہمیں کنوینس کیجئے۔ ایک طرف تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی اس کا اعلان کر رہی ہے، ایک طرف ہمارے ملک کے عزت مآب وزیر داخلہ یہ اعلان کر رہے ہیں ہر قیمت پر وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو کر رہے گا۔
آپ غور کیجئے ذرا، یہ کتنی بڑی خلاف قانون بات ہے، کتنی خلاف آئین بات ہے، کتنی دستور کی خلاف ورزی ہے، یہ پارلیمنٹ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ جو بل پارلیمنٹ میں پیش ہے وہ پارلیمنٹ کی بحث کے بعد ہی منظور یا نامنظور ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ تو پاس ہو کر ہی رہے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ارادے کیا ہیں۔ اور پھر اگر وقف بل پاس ہو گیا تو جان لو اور سن لو مسلمانوں، آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، آپ کی خانقاہیں، آپ کے اسپتال، آپ کے تعلیمی ادارے، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب چھین لیا جائے گا، قبرستان محفوظ نہیں رہیں گے۔ کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں لوگوں کے؟ ملک کو ظلم کا ایک جہنم بنا دینے کا ارادہ ہے، اور ہم اس ملک کو انصاف کی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں بہت پر امید انسان ہوں، اگر آپ نے میرے جیسے آدمی کا ساتھ دیا، میں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، 40-50 سالہ تجربوں کا نچوڑ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا وقت زیادہ نہ بچا ہو، بعد میں آپ صرف دو جملے کہہ کے مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جوق در جوق آؤ، اپنے علاقے کے علماء کی قیادت میں آؤ۔ اور میں ایک بات جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ بھی کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیجیے، جائیے وہاں۔ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ دو طرف سے مظلوم ہیں، ان کو سرکار تنخواہیں کم دیتی ہے، ڈیوٹی سخت ہوتی ہے، پتہ نہیں کھانا ان کو وقت پر ملتا ہے کہ نہیں، چائے ملتی ہے کہ نہیں۔ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہم ان کو نفرت اور شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ میں ہر جگہ اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جائیے، اچھے شریف لوگ، پڑھے لکھے لوگ، 4-5 لوگ جائیں، نوجوان جائیں، اور اپنے علاقے کے انسپکٹر سے کہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، آپ ہماری سرکشا کے لیے اتنی سخت محنت کرتے ہیں، ہم آپ کا دھنیہ واد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے، علاقے کے اندر کوئی بھی بدامنی ہو، کوئی کرائم کا مسئلہ ہو، ہماری مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ ہمیں آپ بلا تکلف 2 بجے رات میں کال کیجیے گا تو ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ ملک کے جن جن شہروں میں نے یہ بات کہی اور وہاں کے لوگوں نے اس پر عمل شروع کیا تو لوکل SHO انسپیکٹر سے لے کر اوپر کے افسران تک، SP SSP DIG IG اور اوپر DG تک یہ خبر پہنچی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، یہ کون ہے تو یہ محبت بھرا پیغام دے رہا ہے، کون ہے جو یہ سلیقہ سکھا رہا ہے۔ آج تک ہم 20 سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 10 سال سے کر رہے ہیں، آج تک کوئی شہری، کوئی ناگرک ہمارے پاس اس طرح کی پازیٹیو بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں، تم رب العالمین کے بندے ہو، رب المسلمین کے نہیں ہو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو، تم رحمت للمسلمین کے امتی نہیں ہو۔